ایک آدمی نشہ کر کے وہ کہتے 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے. آج تک میرے خیال میں بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث میں مل کر کے 30 لاکھ اگر جمع کرے اس قسم کے علماء نہیں کر سکتے. یہ بوتل چڑھا کر کے فوراً 30 لاکھ پہ پہنچ گیا. ایک آدمی نشہ کر کے وہ کہتے 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے. آج تک میرے خیال میں بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث میں مل کر کے 30 لاکھ اگر جمع کرے اس قسم کے علماء نہیں کر سکتے. یہ بوتل چڑھا کر کے فوراً 30 لاکھ پہ پہنچ گیا. کر لیں. نہیں بیعت تو اسلام میں صرف خلیفۃ المسلمین کی ہے یا حاکم وقت کی. جیسے علماء کرام کر رہے ہیں نا ابھی بیعت. پرائم منسٹر صاحب کی نہیں، ابھی چیئرمین علماء کاؤنسل کس علامہ طاہر اشرفی صاحب شہباز شریف صاحب کی بیعت کی ہے انہوں نے؟ سپہ سالار. نہیں ان کی بیعت تو نہیں ہوگی، پرائم منسٹر کی ہوگی. تو جو انہوں نے کہا وہ غلط کہا ہے. بالکل غلط کا ہے. اور کہاں بیعت ہوئی تو نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی آفر پیش کی ہے تو سپہ سالار صاحب تو مسکرا ہی دیتے ان کی گفتگو سن کے. آپ نے کیمرہ جب ان کی طرف دیکھا ہے تو وہ ایسے مسکرا کے ایسے ہوئے، انہیں بھی پتہ چل گیا تھا یہ کیا کر رہا ہے یار. غلط کر اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب نہیں دیتا اس قسم کی گفتگو کرے. اور سراتن جھوٹ بول رہے تھے کہ 30 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ 30 لاکھ اسٹوڈنٹ اس کے پاس تو صرف ایک مدرسہ ہے. 30 لاکھ اسٹوڈنٹس تو ان کے پاس نہیں ہیں جو مل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مفتی مینگل صاحب نے کہا یار 30 لاکھ بندے تو ہم نہیں اکٹھے کر سکتے. تو یس ایک شوشہ چھوڑ دیا. اس طرح ایک دوسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے زمین و آسمان کی کتابیں بنانا شروع کر دی. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خواہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہوں یا اپنے پرائم منسٹر صاحب ہوں، وہ ان کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں. انہیں بھی پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مجھے آپ کو پتا چل رہا ہے تو جو لوگ اس بڑے لیول پہ بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا چل رہا. ویسے جو بڑے لیول پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے، بالکل پتا چل رہا ہوتا ہے. خوش ہو رہا ہوتا ہے. تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، جیسے کہتے ہیں مغیب کو خوش ہوا. تعریف ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو صرف سن لیتے ہیں، اس رو میں بہتے نہیں ہیں. تو میں نے دونوں کی تقریر سنی ہے، مجھے تو نہیں لگا کہ کہیں وہ رو میں بہ گئے ہوں. انہوں نے جو گفتگو بنتی تھی بڑی کیلکولیٹڈ گفتگو کی ہے. پرائم منسٹر نے تو بہت اچھی گفتگو کی ہے فرقہ واریت کے خلاف. میں نے تو انڈورس کیا ہے کہ اسے پیغام پاکستان میں داخل کریں. پیغام پاکستان میں تقریر کا وہ حصہ داخل کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے، مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں. بیعت جو ہوتی ہے، آپ نے کہا وزیر اعظم پاکستان کی کر رہے تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی جائز ہے؟ ہو سکتی ہے بالکل. اگر کوئی حکومت میں اس طرح کی چیز داخل کی جائے تو یہ طریقہ اسلام میں یہی ہے کہ آپ نے جو حاکم وقت ہے اس کی بیعت کرنی ہے. نہیں، لیکن کتاب و سنت کے دائرے کے اندر پارلیمنٹ اسی کی ماڈرن فارم یہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم ایک بندے کو الیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی جو ہے وہ کابینہ بناتا ہے، اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ اسی کی ماڈرن فارم ہے. وہ تو تھرو پارلیمنٹ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ یہ ظاہر ہے اس کو کون سلیکٹ کرتا ہے. وہ ہم نے بیعت جو یہ ہم یہ ووٹ ڈالتے ہیں یہ ہم بیعت کر رہے ہیں. اچھا، علماء کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک تو عالم ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 30 لاکھ لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں. دوسری چیز یہ تو مجھے بتائیں اس کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ لے آؤ میں ایسے بیٹھے ہوں، کوئی نہیں کہا نا. تو یہی ان کی طرف سے جواب آ گیا نا کہ یار اس طرح نہیں ہوتا بھائی، ایسی باتیں چھوڑو، کیا کہانیاں کروا رہے ہو. ترامیم بھی ہوئی کچھ، خاص طور پہ 27th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی. کیا ہوئی اس میں؟ کیا آئی اس میں استثناء، کیا استثناء دے دیا گیا. کسے؟ یعنی کہ اگر آپ صدر کو بھی استثناء ملا ہے، اسی طریقے سے جو ہماری عسکری سربراہان ہیں ان کو بھی کیا استثناء کیا ملا ہے کہ وہ ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی مطلب کسی چارج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی الزام کے اندر. قرآن و سنت میں تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ میں کٹوا دوں گا. اسلام میں یہ ہے کہ چاہے خلیفۃ المسلمین ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے پیغمبر کے اہل البیت میں سے کوئی ہو، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے. ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے اہل بیت نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. لیکن نبی اسلام نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی کہ جب فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ نبی اسلام کے سامنے پیش ہوا تو لوگوں نے سفارش کی کہ اونچے خاندان سے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں. تو اسلام کی روح سے یہ ہے. اب اس طرح کی جب کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کا ایک قانونی طریقہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. آپ کو پتا ہے راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا تشکیل دے دیا گیا ہے. 3 ججز اس میں شامل ہیں اس پرٹیکولر ایشو پہ. جی، طاقت علی خان صاحب ہیں، ساتھ ان کے اور جج ہیں. کیونکہ پٹیشن تو آئی بھی ہے، وہ اس چیز کو سن رہے ہیں، استثناء والے مسئلے کو، کہ کیا یہ پاکستان کے آئین اور قرآن و سنت کے مطابق درست ہے یا غلط ہے. تو یہ بھی سب جوڈیسی ہے، جس طرح آپ نے میرا کیس کہا نا سب جوڈیسی ہے. تو کورٹس فیصلہ کریں گی. اگر ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی ڈیسیژن نہ کیا یہ تو قانون بن گیا نا، اور یہ تو ترمیم کا حصہ بن گیا.
کانسٹیٹیوشنل ہو گئی امینڈمنٹ. سرکار تو آئینی عدالت بھی تو بنی ہوئی ہے نا, آئینی عدالت بھی تو آپ کو لگتا ہے آئینی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی؟ سرکار ہم تو جب تک کوئی چیز واقع نہیں ہو جاتی نا اس وقت تک تو ہم کو بات نہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں ایک پولیٹیکل جماعت نے پروپیگنڈا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنیں گے. سلوٹ ہے اس بندے کو. کبھی آپ کو میڈیا میں نظر آیا وہ دوسرا بندہ جو جا کے ہاسپٹل چیک کرتا تھا بابا ڈیم, ثاقب نثار صاحب, وہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے آپ کو. فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ تو سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا. جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے آپ فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو ان پہ یہ جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے تو وہ کوئی ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہ. ٹھیک, علماء کرام کو نفاذ شریعت کے حوالے سے ان پرٹیکولر جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے وہ کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں اس کو کون سی نفاذ شریعت کی ہے جو علماء نے؟ علماء نے تو شریعت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اللہ معافی دے. مفتی شمائل ندوی کی ہم نے بات کی. اچھا ادھر چلے گئے نہیں, وہ ہم تو ادھر ابھی پاکستان کے آئین میں تھے نا. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو اچھا میں اس مناظرے پہ ایک ورڈکٹ دوں گا. سلوٹ ہے جی انڈیا کی حکومت کو کہ جنہوں نے ایسی ہیلدی ڈیبیٹ کروائی ہے. پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی تو مفتی پہ بھی 295C لگنی تھی اور سامنے والے پہ بھی لگنی تھی, کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے نا اور اینڈ پہ اس مفتی صاحب نے اس بندے کا ہاتھ چوما ہے. جو بندہ ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے, خدا کی توہین کر رہا ہے, اس کا ہاتھ چومنے والا اس پہ 295A لگتی ہے پاکستان کے قانون میں. سرکار مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس مناظرے کے اور کمنٹس کر رہے ہیں, تو آپ ویڈیو میں مجھ سے کمنٹس لے رہے ہیں. یہ انڈیا کا سیکولر نظام ہے جہاں پہ یہ مناظرہ ہو گیا. پاکستان میں ہوتا تو دونوں 295A میں ناقابل ضمانت اڈیالہ میں ہوتے. وہ تو بعد میں ہوتا. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک مناظرے کے بعد کیا ہوا دکھاؤں میں آپ کی اجازت سے. جی 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 مجھے نہ دکھائیں گے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا کے اپلوڈ کیے. بہت پرانا مناظرہ ہے. اور جناب یہ اتنی بےہودہ گفتگو ہے, سسٹرز نے بھی دیکھنی ہے, بند کر دے. جی جی مجھے پتا ہے یہ پرانا مناظرہ ہے, کافی پرانا ہے. ان لوگوں کی داڑیاں بھی اب سفید ہو چکی. نہیں اب آپ 295C کی بات تو بعد میں دیکھیں نا, وہ مائک کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے. نہیں مائک کے اوپر وہی گفتگو ہو رہی ہے جو جید الما کا عقیدہ ہے, یہی کچھ ہی کرتے ہیں. یہ مفتی شمائل ندوی وہ کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. میں جو بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. دیکھیں نا یہ وہ گفتگو بھی سنا دیں. نہیں پاکستان مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک تو نہیں ظاہر ہے, مسلمان ملک ہے. ان مفتی صاحب کے لیے یہ ہے کہ جی میں سن لیا, مجھے یہ بند کرتے ہیں آپ. میں چاہتا ہوں وہ سرکار وہ آپ لگا لیجیے گا بیچ میں ان کی. ہاں ان مفتی صاحب کے لیے صرف میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس کو اسلامی حکومت مانتے ہیں نا, خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو, ہم تو اس کو بھی اسلامک نہیں مانتے قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ پاکستان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس حکومت کو بھی نہیں مانتے کہ وہ اسلامک تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی حکومت کے بارے میں 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, صحابی رسول ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ریٹن فارم میں جمع کی ہیں. ان کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمران وقت کی بیعت کریں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان ہمارا حاکم ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ النساء میں 29 نمبر آیت میں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ, ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب ہم قرآن کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ آج حاکم وقت ہیں ان کی بات مانیں, تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص جو خود بھی صحابی ہیں, انہوں نے سر جھکا لیا, پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلائے, اور ان کاموں میں اس کی نافرمانی کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو میں نے ایک صرف آپ کو سامپل رکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو دور ملوکیت تھا, ہم تو اس دور کو بھی اسلامک حکومت نہیں مانتے, مسلمانوں کی حکومت مانتے ہیں. اسلامک حکومت جو ہے صلح حسن کے اوپر ختم ہوگی خلفائے راشدین, یا اس کے بعد 2-2.5 سال آپ عمر بن عبدالعزیز کے کہہ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کے لیے جواب ہے کہ مجھ پریشان نہ ہو, پاکستان کی فکر نہ کریں. آپ جن حکومتوں کو اسلامک مانتے ہیں نا ماضی میں بھی, ہم تو ان کو بھی اسلامی نہیں مانتے. ہم تو حق چار یار کے ساتھ ہیں, خلفائے راشدین کے ساتھ. ایک اور اسٹیٹمنٹ میں بیدی حوالے سے سنا, ریاست کی میں بات کرتا ہوں اور جاہلیت کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریاست کے لیے وفادار نہیں ہے, اپنی وفاداری کا وہ معاہدہ نہیں کرتا, عہد نہیں کرتا, بیعت نہیں کرتا یا اس کا قائل نہیں ہوتا, تو قرآن حدیث کی روح سے وہ زمانہ جاہلیت
में रहता جی है। بالکل ٹھیک ہے, یہ और صحیح उसके مسلم बहुत- حدیث ہے, بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح مسلم حدیث ہے ریاست کی جی, صحیح مسلم حدیث ہے, جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ان پرنسپل یہ بات ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے, جو حاکم وقت ہے اس کی حاکمیت کو کوئی تسلیم بھی کر رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ تعویل کی غلطی کا شکار ہیں وہ تو اس قسم کی باتوں سے چڑھ جائیں گے نا. تو اس میں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ سے اختلاف ہے, آپ آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں, پولیٹیکل سٹرگل کریں. اسی لیے پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے مفتی صاحب نے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ اس کو ایکسٹراپولیٹ اس حوالے سے کریں کہ خلفائے راشدین جو اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے ان کا کمپیریزن آج کل کے جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ کروایا جائے تو یہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بات کروں گا کہ رعایا بھی پھر اسی قسم کی ہے جس قسم کے ہمارے پرائم منسٹرز ہوتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ شاید ان پرنسپل وہ بات کر رہے ہیں, کوئی اسپیسیفکلی کی نہیں ہے. اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جو ان سے بولا نہیں جاتا, ادھر اونچا بول رہے ہیں, ایسے ایسے کر رہے ہیں وہ. نہیں, میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا, اور ظاہر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آپ چلے تقی عثمانی صاحب نے تو ویڈیو بنوائے نا, یہ دیکھیں نا آپ ان کی ویڈیو دکھا رہے ہیں مجھے, ان کی ویڈیو بنوا دینا یار. یہ میسج دے رہے ہیں شاید طاہر اشرفی صاحب کو. نہیں کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ مفادات کے تحت جو ہے نا وہ حکومت کو وہ تو میں پہلے اس ویڈیو سے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دو مولویوں نے جو تقریر کی ہے, جن کے سامنے کیا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے. اچھا سر, میں کیونکہ یہ مولوی ہیں, مجھے بتائیں پچھلی جو حکومت تھی اس میں بھی یہ ساتھ تھے اس حکومت کے, یہ دونوں. تو ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ گدڑ سنگھی کیا ہے, ظاہر ہے حکومت میں رہنا چاہتے ہیں, اور کیا ہے وہ حکومتی پوسٹ کے, اور اس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں, ظاہر ہے, اور کیا ہے یار, ان لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آپ کی اجازت سے, کیونکہ دین دار لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ دین کے مذہب کے اوپر بیٹھے ہوئے. ٹھیک, اب ہمارا آپ نے انہی مولانا صاحب کا وہ انٹرویو دیکھا ہے جو جیو کے ایک اینکر نے لیا تھا جس میں دھت تھے, یہ یوٹیوب کے اوپر کافی وائرل ہے. نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں, نام لیے بغیر. نہیں, آپ جب انہی کہہ رہے ہیں تو پھر نہیں, میں نے نام نہیں لیا. انہی میں آپ نے کچھ 4 بندے مجھے دکھا چکے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. نہیں, میں نے تو نام کسی کا لیا ہی نہیں بھائی. جن کو میں نے دکھایا ان میں سے نہیں ہے, 4 بندے جو ہیں جن کو دکھایا ان میں سے نہیں ہے کوئی, یہ کہہ دیں. ہاں, جتنے آپ نے دکھائے ان میں سے نہیں ہے. جس کو نہیں دکھایا اس کا ذکر کیا وہی والا ہے. ٹھیک, وہ تو مجھے نہیں دکھایا نا. بہت شرارتی ہیں. شرارتی نہیں. اچھا دیکھیں, نہیں وہ ظاہر ہے, وہ آپ بھی انجینئر اور میں بھی انجینئر ہوں, اور اس سے بڑھ کے میرا بلڈ اپ مولویوں میں ہوا ہے. میں جناب مولوی پلس ہوں, پرو میکس, مولوی پرو میکس. کیا اسلام میں استثناء لینا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو جنہوں نے دی ہے وہ بھی گناہگار ہوں گے. میں اس کے اوپر ڈسکشن پہلے کر چکا ہوں, ابھی ایک کوشچن آنسر سیشن کے اندر نادر بلوٹ صاحب کے ساتھ میرا ہوا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس امام میں سارے ننگے ہیں. وہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. آپ کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, انتہائی دیندار آدمی, لیکن سیاست میں آ کے ذلیل ہو گیا وہ بندہ, عارف الوی صاحب, دیندار آدمی, اپنے ہاسپٹل میں یہ تفہیم القرآن سے درس دیتے تھے, خود امامت کروانا سب کچھ. پی ٹی وی حملہ کیس آپ کو پتا ان کے اوپر بنا تھا. جتنا عرصہ یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں انہوں نے امیونٹی لے کے رکھی ہوئی ہے, بعد میں اسی لیے تاریخیں بھگت رہے ہیں. تو یہ سب لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں, تو غلط ہے. ہمارا تو عقیدہ بالکل واضح, ہمیں تو فرق نہیں پڑتا کسی نے امیونٹی لی نہیں لی. ہم تو وہی بات کریں گے جو بخاری مسلم میں لکھی ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے. شریعت بالکل واضح ہے, اور جن لوگوں کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو پتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو قرآن و سنت کا اچھا خاصا علم ہے, عربی بھی جانتے ہیں, اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تو حافظ قرآن ہیں, انہیں سب کچھ پتا ہے. لیکن دوسری طرف وہ علماء بھی کچھ سامنے آئے ہیں جو مانتے ہیں کہ استثناء غلط ہے, لیکن کہتے ہیں کہ خاص حالات کے اندر اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے, جس طرح کہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب کے جو مدرسے کے ہیڈ ہیں ان کے استاد عبد الرحیم صاحب,
تو انہوں نے تو استثناء کے حق میں بات کر دی ہے، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن خاص حالات و واقعات کے اندر. تو یہی تو سب نے کیا ہوتا ہے خاص حالات و واقعات کے اعتبار سے، اور سب نے ان چیزوں کو اویل کیا ہوتا ہے. بعض ڈکلیئر کر کے اویل کرتے ہیں، بعض بغیر ڈکلیئر کے، اور ابھی تک ان چیزوں کو اویل کر رہے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے کا بڑا خیال بھی رکھتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا.